ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس مٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان پہاڑ حائل ہے، عبور کرنا آسان نہیں۔ مولانا فضل الرحمان۔ ہمارا اتحاد نہیں ہوا، نجی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے فرمایا غلط ہوتا ہے، 2018 میں ہو یا 2024 میں، انتخاب میں کس کو کہاں جتوانا ہے۔ نتیجہ کے لیے رشوت لی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی بات کر دی ہے۔ عدلیہ اس بات کی تحقیق کرے اور مولانا کو عدالت بلوائے، جو الزام انہوں نے لگائے ہیں ثبوت طلب کیے جائیں اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم عدلیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں، ایک تو عدلیہ اپنا وقار قائم کرے، کیونکہ عدلیہ کا وقار بہت زیادہ بے وقت ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور قانون کو قانون کے مطابق چلنے دیں۔ مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے اس کی تحقیق کریں، انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کہی ہے، اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جو لوگ انوالو ہیں ان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ و دیگر اداروں کا وقار مجروح ہو چکا، اس سچائی کو پرکھیں اور مجرمین کو سخت ترین سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیں، تاکہ وہ عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق نہ کریں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی وفد کئی بار ہمارے پاس آ چکا، ہم نے ان کی ہمیشہ عزت کی اور ہم ان کو عزت دیتے رہے ہیں، مگر ان کے اور ہمارے درمیان کچھ معاملات ایسے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جملہ استعمال کیا کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان پہاڑ حائل ہے جو عبور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی ملک کے الیکشنز پر تحفظات ہیں، یعنی 2024 کے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس پہ ہمارے تحفظات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی بقول مولانا، بلوچستان میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی بقول مولانا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مولانا کس بنیاد پر یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں اور ان سے ان کی شہادت مانگی جائے۔ وقار مجروح ہو رہا ہے، اس کو مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ مولانا نے کہا سندھ میں پی پی اور کے پی میں پی ٹی آئی کے لیے ہمارا حق چھینا گیا، بلوچستان میں بھی ہمارا حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کتنے لاڈلے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے، کون لاڈلا تھا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے بڑے چور اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ سیٹیں خریدتے ہیں، سیاسی استحکام کے لیے اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی یہ الزام لگایا ہے، خواجہ آصف کو بھی کٹہرے میں لایا جائے کہ یہ انہوں نے کس بنیاد پہ الزام لگایا اور اس کی بھی تفتیش کی جائے۔ اور آخر میں جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اقتدار میں نہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت سی معلومات ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ معیشت بحالی کے لیے آسان نسخہ یہ ہے، جہاں ٹیکس، گیس، بجلی چوری ہو رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ موصوف پچھلے کتنے عرصے سے اسمبلی میں ہیں اور اب یہ اسمبلی کے باہر ہیں تو آسان حل بیان فرما رہے ہیں، کیا جب یہ اقتدار میں تھے تو ان کو یہ آسان حل نظر نہیں آیا، یاد نہیں تھا، یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سے بڑا دھوکہ اور منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اقتدار میں رہتے ہوئے آپ اپنا کام نہیں کرتے، اقتدار سے نکلتے ہی آپ کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حب الوطنی کے، عوام سے محبت کے۔
جب اقتدار میں ہوتے ہو، اسمبلی میں بیٹھتے ہو، اس وقت یہ مروڑ کیوں نہیں اٹھتا؟ انتہائی افسوس کا عالم ہے۔ مکاری اور فریبی ہمارے سیاسی لیڈران میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کے اندر جھوٹ، فریب اور مکاری، یہ تینوں اعمال اس کے اندر کثرت سے موجود ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ موصوف اب یہ فرما رہے ہیں یہ آسان نسخہ ہے۔ یہ آسان نسخہ اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت جب اقتدار میں تھے، اس پہ عمل کیوں نہ کیا؟ آپ کو اس وقت یہ نسخہ استعمال کرنے سے کس نے روکا؟ صرف آپ کی نیت نے۔ آپ لوگ ملک کو قرضئی کرتے ہو، قرض لیتے ہو اپنی عیاشی کے لیے، عوام کا خون نچوڑتے ہو قرض اتارنے کے لیے۔ کیسا یہ گورکھ دھندا ہے؟ قرض لینے والے عیاشی کریں اور لٹے، خون اپنا دے بے بس عوام۔ اسمگلنگ ہوتی ہے، ایف بی آر کے آفیسران ارب پتی ہیں، سب کو پتہ ہے بیماری کیا ہے، علاج کیوں نہیں کرتے؟ موصوف کا فرمانا ہے کہ بجلی 87% چوری ہوتی ہے، یعنی 87% بجلی چوری ہوتی ہے۔ میرا پھر وہی سوال ہے کہ موصوف اقتدار میں رہے، بڑے پاورفل عہدے کا اقتدار ان کے پاس تھا، تو اس وقت کیا تکلیف تھی؟ یہ بیماری کیوں نہیں دور کی؟ اب کہاں سے خواب آ گیا کہ اس بیماری کو دور کرنا چاہیے؟ یہ دھوکہ اور فریب ہے، یہ دھوکہ فریب ہے اور اپنے حلف سے بددیانتی۔ خواجہ آصف جو گفتگو آج کر رہے ہو، اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی کبھی ایسا سوچا تھا؟ یقیناً نہیں۔ یہی سب سے بڑی مکاری اور منافقت ہے۔ مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان نے کہا کمشنر راولپنڈی کے الزامات سیاست، معیشت اور افواج پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ملک احمد صاحب، اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب کریں۔ آپ حب الوطن ہیں نا، آپ نے یہ حب الوطنی میں یہ بیان دیا، اس حب الوطنی میں ہی تمام ثبوت عدلیہ کے حوالے کریں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آپ فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، انہوں نے کبھی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ بہت حد تک آپ کی یہ بات درست ہے، کیونکہ جو 1.5-2 سال کنٹینر پر کھڑے رہے، اس وقت بھی انتخابات کا ہی ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور آج بھی وہی ڈرامہ ہے۔ انہوں نے 9 مئی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کل کی صورت کے بعد خوفناک مہم شروع کی گئی۔ یہ لوگ اپنی انتشاری مہم سے باز نہیں آ رہے۔ نگران حکومت فوری ایکشن لے۔ 9 مئی کو بھی افواج پاکستان کی مہم چلائی گئی۔ 9 مئی کے دن ایئر بیسز پر حملے کیے گئے، ایمبولینسز جلائی گئیں۔ نگران حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک شخص کے کردار بارے آپ کو پہلے سے علم ہے۔ 2014 کے دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کا جواز بنایا گیا۔ اچھے بھلے چلتے ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو یہ دھاندلی کا شوٹ ڈالا ہوا ہے، جبکہ شاید ایسا نہیں ہے۔ ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، مگر یہ سیاسی پنڈت اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنی اوچھی حرکات کو نہ ماننے اور نہ ہی چھوڑنے کو تیار ہے۔ ہمارے خفیہ ادارے، عدلیہ اور انتظامیہ بھی کسی کی ہدایت پر عمل پیرا ہیں۔ انتہائی افسوس سے یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی، خفیہ ادارے جتنے مضبوط اور جتنے محرک ہیں، اتنے متحرک کسی اور ملک کے نہیں ہیں، مگر افسوس ہمارے ملک سے انتشار ختم نہیں ہو رہا۔ قابل غور یہ امر ہے۔ معلوم نہیں پڑتا یہ کیسی مشکل ہے جو چاروں طرف سے ملک پر مسلط ہے، اور اب ملک کا
کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔ تمام سیاسی لوگ اپنی اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو گمراہ اور ورگلایا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔